ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور یوں تو ہمارے شہر میں تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن ایک ایشو ویسے تو یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن حالیہ دنوں اور مہینوں میں یہ خاصا سنگین ہو گیا ہے۔ یعنی ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے، بانی پاکستان اور پھر باقی قائدین بھی زبانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس کا سبب پسماندگی بھی ہے، جہالت بھی ہے، فیوڈل سسٹم بھی ہے، اور پھر ایک انتہا پسند شدت پسند عناصر بھی ہیں۔ تو ان سب کی وجہ سے یہ ایک ایشو، یعنی یہ جو کم سن بچیوں کی شادی، خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے یہ ایشو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا ہیڈ لائن بنا اور پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا پڑا۔ شاید قومی اسمبلی میں ایک بل بھی ٹیبل ہوا ہے، سندھ اسمبلی میں یہ پاس ہو چکا ہے، حساس موضوع ہے۔ آپ کو اگر میں سلام کہہ رہا ہوں تو ان کو میں اگر اجازت دیں تو نمستے کہوں۔ صحیح نمستے، خیر آئے، مہربانی صحیح خیر۔ اور یہی بات سب لوگ جو ہے کہ میں بھی پوچھ بھی رہا تھا کہ ادھر جو لوگ آئے، جو خاص طور پہ سندھ میں ہمارے ہندوستان والے، تو وہ کچھ کنفیوژن رہتا تھا کہ پنجاب میں تو ادھر ادھر آنا جانا رہا، لیکن جو لوگ یہاں تھے وہ موہنجو-داڑو کے زمانے سے، برسوں سے، صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے تھر میں تو میرا آنا جانا ہوا کہ بڑا پرامن علاقہ رہا۔ عوامی طور پر کوئی اس طرح کا بڑا کوئی فساد نہیں ہوا۔ لڑائی جھگڑے ہمارے یہاں تو گھروں میں خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، وہ ابھی تو دیکھ نہیں رہے وہ ایک بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے، وہی تک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لال چند، ایم پی ہیں، رکن قومی اسمبلی ہے۔ پتہ نہیں کارکردگی اتنی اچھی تھی، پارٹی نے کیوں ان کو قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلی میں بھیج دیا؟ یہ نہ بھائی کوئی آپ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں؟ پھر کھیلدار صاحب ہمارے قومی اسمبلی کے رکن، اور یہ بات کہ اپوزیشن میں ہے جناب، یہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ ابھی تک وابستگی، اور بڑے بڑے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کھیلدار صاحب ابھی ان کے ساتھ ابھی تک موجود ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ کوہستانی لگتا ہے، میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے، تو خیر اس پہ ایک الگ کبھی ذرا تفصیل سے پوچھوں گا بھی ان سے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ جب یہ ہمارے دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمائندہ ارکان موجود ہیں، تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، مائنرٹی ایکٹیوسٹ کی خاطر پاکستان سے باہر بھی جاتی رہی ہیں، UN وغیرہ میں رہی ہیں، سیما مہیشوری بھی میرے ساتھ ہیں موجود۔ کیا خیال ہے سیما آپ سے؟ آپ دونوں مرد جہاد ہیں، ویسے بھی آپ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، اس سے آتی ہے۔ دیکھیں ایشو سب کو پتہ ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی یہ لوگ مائنرٹی میں ہیں؟ یعنی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر لال کی آواز نہیں سنی جاتی، ماشاءاللہ 30 سال سے حکومت ہے ان کی۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ مرکز میں اتنے سال سے حکومت ہے نواز شریف کی، اور کھیلدار صاحب ان کی سنی جاتی، یا یعنی وہ ایشو اوور آل ہے۔ لیکن ان پارٹیوں کے رول سے آپ لوگ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا مائنرٹی ہے، کس حد تک آپ ان سے جو ہے غیر مطمئن ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کو آواز اٹھانی چاہیے اکٹھی؟ پاکستان میں قوانین موجود ہیں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی، اور خاص کر کے چاہے میرے نون لیگ کے بھائی ہوں، PP کے ہوں، PTI کے ہوں، یا کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ پاکستان میں رہنے والی مذہبی اقلیتوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کے علم بردار ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا قومی فرض ہے، اور اس کے علاوہ کمیونٹی لیول پہ بھی ان کا کمیونٹی لیول پہ بھی فرض ہے، آئینی لیول پہ بھی ان کا فرض ہے کہ یہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں وہاں بیٹھ کر۔ کیونکہ اگر میں مکیش چاولہ صاحب کا نام لے لوں تو شاید وہ کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو نہیں سنا۔ ہمارے یہ مائنورٹیز کے ہندو برادری، کرسچن برادری کے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیز میں جا کے بات چیت نہیں کرتے۔ بلز کو پاس کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، بلوں کی جب بات آتی ہے، اس وقت تک جب تک ہم چیخو پکار نہ کریں، پروٹیسٹ نہ نکالیں، اسمبلی سے باہر آپ لوگ چیخو پکار نہ کریں، باہر آ جائیں، ہم سڑکوں پہ آ جائیں، پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتیں، چاہے وہ ہندو برادری ہو، کرسچن برادری ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں فورس کنونشن کا روینہ اور رینا کا واقعہ، یہ پہلی مرتبہ کا نہیں، آپ فیبروری سے لے کر ابھی مارچ تک، آج تک کی تاریخ میں 19 کیس واقع ہو چکے ہیں فورس کنورژن کے حوالے سے۔ اس سے اگر میں بات کروں
اکتوبر میں ڈیلی عوام کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 47 کیس 4 مہینے کے اندر ڈکلیئر ہوئے تھے، لیکن یہ وہ فورس کنورژن کے کیسز ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ نمایاں ہو رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، ایف آئی آرز کے تھرو، لیکن ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن پہ کوئی سنوائی نہیں کی گئی، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہم سوشل میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی جو ہے اگر وہ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس طرح کی کیسز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ میں کسی پرٹیکولرلی کسی شخص کو جو ہے شکایت کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، لیکن اگر ہمارے مذہبی اقلیتوں کے رہنما یہ میرے ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، اسمبلیوں میں موجود ہیں، تو یہ ان کا فرض ہے کہ یہ ان حقوق کی یقین دہانی کروائیں، اقلیتوں کو تحفظ دیں۔ ڈاکٹر لال، یہ اسٹوڈیو میں آپ مت ڈریے گا، اپنی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہیں، کھل کے آپ بات کیجیے گا کہ اگر جو ہے یعنی پارٹی کے اندر آپ کی حکومت ہے اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، شاید اس کا سبب یہ ہے کہ نہیں، اور مجھے خیر یہ پتہ ہے کہ چاہے ان کی پارٹی ہو یا آپ کی پارٹی ہو اس میں وہ لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے، لیکن جو شکایت ان کی ہے کہ جس طرح منتخب نمائندوں کو ایشوز میں، یعنی ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو یعنی اقلیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خالی اس اوور آل آپ سندھ کے نمائندہ ہیں یا آپ پاکستان کے نمائندہ ہیں، اور اگر جمہوریت کی لڑائی ہے تو آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، خالی یہ تھوڑی کہیں گے نہیں میں صرف اقلیتوں کے حقوق یا اقلیتوں کی جمہوری حقوق کے لیے لڑوں۔ ڈاکٹر لال، مجھے مہربانی جو آپ نے ہم کو یہ بلایا ادھر، ایکچولی 1947 سے لے کے ابھی تک ایسے واقع ہوتے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اقلیتی کسی بھی پارٹی سے جس کا بھی تعلق ہے، پی ٹی آئی ہو، نون ہو، کاف ہو، ایم کیو ایم ہو، چاہے جی ڈی ہو، پارٹیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا کوئی سانیہ ہو جاتا ہے اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اقلیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم مائنارٹی سیٹ پہ آتے ہیں تو پہلا ان کا پہلے رائٹ ہمارا مائنارٹی کا بنتا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ جو اقلیت کے ایم پی ایم ایل اے بنتے ہیں وہ ان کو انٹرسٹ نہیں اس چیز کا ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری طرف سے یہ ہے کہ میں نے جو بھی دیکھا ہے، میں لاسٹ ٹائم پہ 2008 میں ایم این اے بنا تھا، مجھے یاد ہے لتا اور رنکل کماری، آشا کماری کا بڑا واقعہ ہوا تھا، ہم ایک یونٹی کے ساتھ ہم نے کوشش کی۔ کون سا بل لے آیا جب ایم این اے تھے قومی اسمبلی میں؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں، تو بل آنے کے لیے یا کچھ نہ کچھ پرابلمس آتے ہیں، یہ بات ان کی صحیح ہے، کیا کہ جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں ہمارے پاس میرج رجسٹریشن نہیں تھی، 47 سے لے کے ابھی تک ہماری پاس یہ شناخت نہیں تھی کہ جیسے آپ کے پاس نکاح ہوتا ہے، ہمارے پاس نکاح نامہ نہیں تھا، یہ پاکستان پیپل پارٹی کی مہربانی وہ کی۔ دوسری بات، فورسبل کنورژن بڑی ہو رہی ہیں سندھ میں، بڑا شور مچانے کے بعد اس ٹائم پہ بھی، اس کے بعد اب میں ایم پی اے بنا، اس ٹائم پہ لاسٹ ٹائم پہ فورسبل کنورژن کا بل ہم نے اسمبلی میں یونانیمسلی پاس کر کے گورنر کے پاس بھیج دیا، لیکن تھوڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ گورنر اس ٹائم پہ نگران سیٹ اپ آ رہا تھا، وہ نگران جو گورنر بنا، لیکن وہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے، ہم اسلام مذہب کی بڑا احترام کرتے ہیں، ہمیں صرف اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ صرف ہماری خواتین کیوں مسلم بنتی ہیں۔ ہاں، جو ہر ایک کامن آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اصل کیا ہے کہ ان کو مذہبی نالج نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس کو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی پیار میں محبت میں ایک دن کے لیے ایک دمر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو کہتا ہے نا عشق اور رومان جو ہے مذہب سے بالا تر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے پاس ایسی قوتیں بھی ہیں یا ایسے پرسن لوگ بھی ہیں جو اس کی آڑ میں مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کی مخالفت کروں گا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کو مذہبی نالج بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایج کا بل، شادی 18 سال سے کم عمر کی سندھ اسمبلی نے پاس کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی رینا اور روینہ دونوں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ مسلمان ہو کے گئی ہیں، ہمارا کلم یہ کہ اغوا ہو کے گئی ہیں، اس کو اغوا کر گئی۔ دوسری، گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے رول پلے کرتی ہے۔ سندھ اسمبلی کا میں آپ کو بتاؤں، نہیں ابھی یہاں تک پہنچا نا کھیلدار صاحب، یہاں تک کیا مثلا یہ کہ زیادہ ایشو سندھ میں ہے اور یہ سندھ کے نمائندہ ہی بیٹھے ہیں، یہاں پارٹی بیٹھی ہے، کیا اب آ کے بل پاس ہوا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اگر صوبے کی ہے تو ماں کی جیسی ہے، اس کا فرض ہے، ان کے انڈر میں پولیس ہے، ان کے انڈر میں چنے عدالتیں نہیں ہیں یا وکلا ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو جو 30 سال سے یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں
آپ کی مائٹری بھی ووٹ دے رہی ہے, سبھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں, کیا ایز اے پارٹی یہ اپنا رول ادا کر پائے؟ دیکھیں, پہلی بات میں مجاہد بریلوی صاحب کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس حساس موضوع پہ ہمیں بلایا اور آپ کا پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. میں تو ایک بات کلیئر کروں کہ پہلی بات یہ جو ریاست پاکستان ہے, یہ کوئی پاکستان کے منارٹی کے ساتھ جبر نہیں کر رہی ہیں جس طرح پڑوسی ملک میں انڈیا اپنے وہاں کے سکھ. ہم ریاست کے لیے حکومت کی بات کر رہے ہیں. میں حکومت کی بھی بات اس پہ بھی آتا ہوں. خدا نخواستہ جو ہماری تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ ایسی تصویر نہیں ہے. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, جیسے آپ نے کہا, اس نے بھی رائے دیا تھا, آئین اور قانون میں بھی ہمیں تحفظ ہیں, اور اس کے ساتھ ہم بڑے خوش اور خوشحال بھی ہیں. ہمارے دو طبقے ہیں ہندوؤں کے, ایک ہاری ہے ہمارا بیل کولی, ہمارے میگوار جو زمین سے چاول لگاتا ہے نکالتا ہے, وہ محنت کش بندہ ہے. دوسرا ہمارا کلاس وہ لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں, جو ساؤتھ افریقہ چاول بھیجتے ہیں, چینی کا کاروبار. مطلب ہم وہ پاکستان کی معیشت میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, اور ہماری آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے سندھ میں ہندوؤں کی. تو ظاہر اتنے آپ پرسن دیکھیں گے, یہ واقعات صرف یہ نہیں کہ جبری مذہب کے لیے کیے جاتے ہیں, سوسائٹی کے اور بھی ایشوز ہیں. یہ بھی ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو نہیں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا ابھی کل ہی ٹیچرز تھے, ان کے ساتھ جو ہے سڑکوں پر جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے کیا جو سندھ کی جو پولیس ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کے وزیر اعلیٰ کی, اس کے وزیر داخلہ کی, اس کی پارٹی کی, کہ جس طریقہ وہ اسکرینوں پہ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا تھا. اسی طرح جب یہ واقعہ, میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ مائنرٹی دیکھیں, ایز اے ہیومن جو ایک لا کی, ایک بل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیا انہوں نے ریئیکٹ کیا؟ اچھا, دوسری بات میں جو آپ نے کہا نا پولیٹیکل پارٹی, آپ مجھے بتائیں, ہم تو چلو ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں, کہتے ہیں ریزرو سیٹ پہ آ جاتے ہیں, آ کے پہنچے. 70 سالوں میں کبھی یہ ہوا تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر آئے, ہولی اور دیوالی آ کے منائے؟ یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھا. آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ہولی منانے جاتے ہیں. آپ دیکھیں میرے عمران خان سے, اس کی پارٹی سے لاکھوں اختلافات ہیں, وہ بھی آتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس نے نوٹس لیا ہے. ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ ہمیں اختلاف نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی اقلیتوں کے. نواز شریف صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ظلم کرنے والا ہمارا ہوگا اور اگر مظلوم سے کرے گا, میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا. حکومت کی ذمہ داری تو پوری کرنی چاہیے. یہی ریاست ماں کی جیسے قائد اعظم کا جو ویژن ہے, وہی ویژن نواز شریف صاحب میں تھا. میں سمجھتا ہوں آج کے حکمران. اب مسئلہ جو ہے میں بتا رہا ہوں کیا ہے مسئلہ. یہ جیسے سندھ اسمبلی میں بل لایا گیا, بل گورنر کے پاس آیا, بل رک گیا, واپس ہو گیا, مگر اس وقت سندھ اسمبلی میں یہ ہے آئین اور قانون میں 15 دن کے بعد اگر گورنر نے نہیں کیا تو آٹومیٹک پاس ہو جاتا ہے, مگر رکوایا گیا ہے. جو حقیقت ہے وہ کہنی چاہیے. مجھے ایک بریک کی جانا پڑ رہا ہے, لیکن سیما یہ جو دونوں منتخب نمائندے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب, یہ تو یعنی ایشو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ جو اگر گورنمنٹ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے یا مرکز میں ان کی ہے, یہ اپنی ذمہ داریاں. میں یہ نہیں کہہ رہا خالی اقلیتوں کے لیے, اولا جو ٹیچروں کے ساتھ بھی سڑک پر کس طریقے سے بےایمانہ سلوک ہوا, صرف ایک بیان دے دیا. اس لیے میں کوئک ایک لائن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو کہتے ہیں حکومت یا ریاست, یہ تو اس کے بعد ہم انڈیویجول ایکٹ سمجھے نا, پھر کیا دیکھیں اگر ہمارے اقلیتی نمائندے ہو یا میجورٹی کی بات ہو یا مائنورٹی کی بات ہو, اگر پاکستان میں بیٹھی ہوئی حکومت ریاست جو موجود ہے, جو ذمہ داران ہیں, صرف میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہی, پاکستان میں رہنے والی اور بھی مذہبی اقلیتیں, ایون میجورٹی جو آپ استاد کی بات کریں, جو ٹیچر کے ساتھ ابھی یہ معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, سڑکوں پہ جو نکل آئے, ان کے ساتھ بھی جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ابھی ہمارے سر لال صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کا ہم پہ یہ ایک بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہندو میرج بل پاس کروایا. 2016 میں ایک بل پاس ہوتا, 2016 سے اب 2019 ہونے کو آ رہا ہے, 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ابھی تک رولز آف بزنس نہیں بنے. جب تک رولز آف بزنس نہیں ہوں گے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ اوکے, اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں. کھیلدار ڈاکٹر لال چند سیما ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کھیلدار سیما اور ہمارے ڈاکٹر لال چند بیان کر. ڈاکٹر ایک اور بات بھی ہے, اور میں تھوڑی آنے سے پہلے سیما سے معلوم بھی کرا, یہ کیا نہیں ہے کہ جس طرح ایک طبقاتی مسئلہ ہے, مثلا بڑے گھرانوں میں
یہ واقعہ ہو تو جی وہ لندن بھیج دیں گے لڑکی کو، وہ خبر بھی نہیں چھپے گی اس کی. آپ کیا بھی سوری ٹو سے ایک طرف ماشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگ بڑے جو اچھی بزنس کلاس ہے، چاول کا کاروبار ہے، بڑے گھرانوں کی تو ہم کم سنتے ہیں. زیادہ تر میں سنتا ہوں وہ اتھر کی کوئی غریب بچی مل کلاس. کیا یہ مسئلہ ایک طبقاتی نہیں کہ اس معاملے میں آپ اگر مائنورٹی میں ہوں تو مائنورٹی میں بھی جیسے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بیچارے ٹیچر ویچر ہے نا جن کو جو سڑکوں پہ مارے جا رہے تھے، اگر یہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تو ہنگامہ مچ جاتا. اسکول ٹیچر ہے تو خوب پٹائی کرو، ان کی کوئی خبر نہیں لیتا. تو ایک یہ بھی پرابلم ہے ویسے ڈاکٹر. نہیں واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اس ملک میں ایسے کلاسز تو ہیں، وڈیرے ہیں، میر ہیں، پیر ہیں، جیسے مسلم میں ٹھیک ہے، ووٹ دیتے ہیں، جاگیردار ہیں. یہ سسٹم ایک پرانا بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہندو مذہب میں بھی کہ اللہ نے بولا کہ کوئی ناری ہیں، کوئی غریب طبقے ہیں، جیسے پہلے انگریزوں نے شیڈول کاسٹ کا، لیکن اب ہمارے میں یہ کلاسز ختم ہو رہے ہیں. کہاں کلاسیں ختم ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ نہیں کہ یہ کولی ہے، یہ میگواڑ ہے، یہ بیل ہے، سیٹھ ہے، ہندو ہے. پہلے کسی زمانے میں ہندو مسلمان کے برتن میں کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، مسلمان اس کے بعد یہ آیا ہندو کے برتن میں کھانے کے لیے تیار نہیں تھا. ہاں ہمارے مذہب میں رمیش لال کا جتنا بڑا گھر ہے اتنا کوئی بیچارے روینہ کا گھر تھوڑی ہوگا. میرے علی صاحب امیری غریبی تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی بڑا سیٹھ ہے کوئی غریب ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اغوا ہوتی ہیں لڑکیاں یا مذہب تبدیلی کرتی ہیں، یہ ہندو کے ساتھ مسلمان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف ہندو کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس سے کتنی کاروکاری ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں کہ محبت میں کوئی عشق میں، پھر اس کے بعد وہ ان کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مار دیتے ہیں. تو مسئلہ اسی ٹائپ کا ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم جو قائدازم کا پاکستان کہتے ہیں کہ یہ ہم کو وہ چاہیے، وہ کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے اور ادھر مذہبی اسکالری بورڈ بیٹھے ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اقلیت میں تو ہم ہیں، تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں وہ ایک گروہ الگ ہے، لیکن جو مذہبی اسکالر ہے اس کے ساتھ ہم کو ٹیبل بیٹھ کر یہ باتیں حل کرنی چاہیے. جو مسئلہ جو میں نے سوال کیا وہ پھر آپ سے پوچھو گے، کیا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے طبقاتی بھی ہے؟ زیادہ تر کی جو ہم میجورٹی کی خبر سنتے ہیں وہ لوئر کلاس کی ہوتی ہے. ایون یہ کاروکاری بھی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں جو سندھ میں ہوتی ہے، یا جرگہ سسٹم ہوتا ہے، یا مختار امائی جیسا کیس. سیما مجاہد صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کے حوالے سے تو اس طریقے سے کہ ہماری کلاسز بنے ہوئی ہیں. یہاں پہ جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہی ہے، امیر طبقہ امیر ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بھی بالا تر، کیونکہ آپ دلت کاسٹ کو تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 95% اگر شیڈول کاسٹ یہاں پاکستان میں موجود ہے، جسے ہم دلت تو نہیں مانتے لیکن وہ مخصوص طبقہ ہے، وہ مخصوص کاسٹ ہے جو اکنومیکلی، سوشل لیول پہ، پولیٹیکلی وہ بالکل پسماندہ ہے. اس میں اگر ہمارے یہ 5% جو ہمارے ساتھی موجود ہیں یہاں پہ، وہ پارٹیوں میں جو ہے سلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے الیکشن کا کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی پسند کا جو ہے ہمارے جو ممبر ہے وہ منتخب ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم جو 95% اقلیتیں موجود ہیں سندھ کے اندر یا پاکستان میں جہاں پہ بھی، ان ساتھیوں تک ان کی کوئی ایکسس نہیں، کوئی رسانی نہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا، کیونکہ یہ وہ صرف واقعات کا ذکر کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ انہی واقعات کا ذکر ہوتا ہے، انہی واقعات کو کوٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، جسے میڈیا ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور جس پہ مجبوراً ریاست بھی اسٹیپ لینا اس وقت ہی ضروری سمجھتی ہے پروٹیکشن سے پہلے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے منسٹرز، ہمارے مختلف حکومت کے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں. وی آر ویری ہیپی. لیکن جب ہمارے ساتھ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہندوؤں کی جو لڑکیاں ہیں وہ کڈنیپ کر دی جاتی ہیں، فورسفلی انہیں جو ہے مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے، 10 سال سے 15 سال کے بچے، کیا میں، آپ، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسانیت کے ناطے کیا میں الاؤ کر سکتی ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی بہن یا میرے بچے جن کی عمر 11, 15, 16 سال ہے، جنہیں لفظ شادی کی بھی پراپر میننگ نہیں پتا، مذہب کا مطلب نہیں پتا، وہ چلے جاتے ہیں؟ ہمارے یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے پاس اکنومیکلی یہ اسٹرانگ ہے، ایجوکیشن کے حساب سے اسٹرانگ ہے، پولیٹیکلی یہ مائنورٹی کا مطلب ایک طبقاتی مسئلہ بھی تو ہے نا. مطلب آپ کے جو بڑے گھرانوں کے میں تو واقعات شاید کدو کا ہوتے ہوں اور خدا کرے نہ ہوں، لیکن یہ والی بات جو کہہ رہی ہیں نا، دیکھیں بات تو ٹھیک ہے، طبقات بنے ہوئے ہیں ہر سوسائٹی میں، صرف ہمارے ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، ہر کسی میں ہے، دنیا میں ہے، انڈیا میں ہے، ہر ملکوں میں. بات یہ کہ
جیسے سیما کہہ رہی ہے کہ یہ جو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کرشنا کولی امیر ہے؟ گیان چند امیر ہے؟ میں خود بھی مڈل کلاس ہوں. کھٹومل سریندر والا یہ ہمارے اگر طبقے کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں میگواڑوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے, ان کا نمائندہ پیپلز پارٹی نے منتخب کیا ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گیا ہے ان کے پاس, وہ کورٹ میں گیا ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں روینہ رینا کے لیے پوری ہیرنگ میں بیٹھا ہوں, وہ کہاں ہے ان کے منتخب؟ بات یہ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے میں جذبہ یہ ہونا چاہیے. اگر انیتا خاص کے لیے سندھ یونیورسٹی میں ماری جاتی ہے وہ بھی میری بہن ہے. اگر قصور میں زینب ریپ کیس ہوتا ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے ساہیوال میں. اگر رینا روینہ کا ہوتا ہے, ہماری سوچ یہ نہیں, میں پرسن آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری کوئی یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ میگواڑ ہے, یہ ہندو لوہانا ہے, یہ کولی ہے, یہ میشوری ہے. ہم سب ایک ہیں, سندھ کے باسی ہیں, پاکستانی ہیں. ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے. اس کو مسئلے کا حل کیسے ہو؟ میں آپ نے جو آخر میں جو میری انٹرو میں بات رہ گئی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بل جب لائے جاتے ہیں, ابھی میں قومی اسمبلی کا آپ کو مثال دے رہا ہوں, بل ڈاکٹر رمیش نے پیش کیا ہے, جا کے جمع کرا کے آیا. کسی ایم این اے ایم پی اے سے اس نے نہیں پوچھا, اس نے گوارا نہیں کیا, اس نے اپنے پارٹی سے یہاں تک نہیں پوچھا ہوگا. 3 لوگوں نے الگ الگ بل جمع کرائے. روینہ شینیلا رت نے الگ جمع کرائے, پی ٹی آئی کے ایم این اے, پیپلز پارٹی کے نوید جیوا نے الگ جمع کرائے, رمیش لال نے الگ جمع کرایا. سستی شہرت کے لیے, اپنا نام نکالنے کے لیے, اس کو کوئی ہندو کمیونٹی سے کوئی سویکار نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ ہم بل سے پہلے, جب تک ہم مذہبی جماعتوں سے, ہماری پارٹیوں سے, پارٹی قائدین سے مشاورت نہیں کریں گے, اگر پارٹی ہمیں اجازت نہیں دے گی تب تک یہ حل نہیں ہوگا. جیسے پیپلز پارٹی کا ہو تو گیا پاس, مگر کیوں رکا؟ یہ رکوایا گیا. اسی طرح رمیش کی جو قرارداد ہے نہیں پاس ہو سکے, اس لیے نہیں پاس ہو سکے گی. 9 لوگ اگر 10 لوگ ہم ایم این اے آپس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جو ہمارے 342 ہمیں کیوں سپورٹ کریں گے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا چاہیے, ڈاکٹر لال کے پاس آنا چاہتا ہوں, لیکن میں ایک بریک لے لوں پھر بھی آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس. اب مجھے وقت کا پتہ ہے نا آپ کو, کیا تھوڑی سی مشکل تو ہے نا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بریک سے پہلے ہمارے کھیلدار صاحب بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ایک تو ویسے ہی ہماری پارٹی بڑی مشکل میں ہے, ہماری قیادت کو بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے, اور یہاں بھی آپ جو ہے ہم پر جبر کر رہے ہیں, بولنے نہیں دے رہے. نہیں بابا ایسا نہیں ہے, تو اسے ڈاکٹر صاحب اجازت دے دیں میں ان کی بات پوری کرنے دوں. رب کو ایک طرح سے کیجیے. میں کہتا ہوں ہمیں عجلت میں یہ بل نہیں لانے چاہیے. ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ سے, ہم تمام مذہبی جماعتوں سے, اچھا اسمبلی سے باہر جو اسٹیک ہولڈر بیٹھے ان سے بیٹھ کے بات کریں, اس پہ ڈائلاگ کرو. میں اپنا ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں, کل میں گجرات یونیورسٹی میں انٹرفیتھ ہارمنی میں ایک بڑا ڈسکشن تھا جس میں 1000 لوگوں نے, وہاں بچوں اور استادوں پورے پاکستان سے اسلامک اسکالر آئے ہوئے تھے. ایک پیغام پاکستان کے نام سے, اس سے 21 تاریخ کو میں قائد اعظم یونیورسٹی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پارٹیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی, ہمیں مل کے ان سب سے مشاورت کے بعد بل ایسا لانا چاہیے جو پاس ہو جائے, جس میں ہمیں کمیونٹی کو فائدہ ہو. اچھا آپ خود تم کہہ رہی ہے, یہ جو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے ایم این اے الیکٹڈ لوگ, پہلے تو تمہارا یہ اعتراض تھا کہ عام لوگ الیکٹ نہیں ہوتے, یہ تو کہتے ہیں جی وہ مڈل کلاس کے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ بھی الیکٹ ہوتے ہیں. اچھا سر میں اپنی بات, اگر ہم کرشنا کولی کی بات کریں تو کرشنا کولی ابھی الیکٹڈ ہوئی ہیں, سوری الیکٹڈ بھی نہیں, وہ اس میں نامینیٹ ہوئی ہیں. میں اس سے ہٹ کر میرے یہ جو سینئر ایکسپرٹس ہیں, پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ چلیں آپ لوگ اگر اسمبلیز میں ہماری نمائندگی کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو یونائٹڈ ہو کے پورا کریں. اگر ایک دوسرے سے آپ لوگ اختلاف رکھیں گے, اس طرح کے سلسلے رہیں گے تو یہ کیا معاملات ہیں. اور سر میری کچھ گزارشات ہیں کہ چاہے وہ ہمارے مائنورٹیز کے ساتھی ہوں چاہے میجورٹی کے ساتھی ہوں, میرا اس ریاست سے مطالبہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو, چاہے کرسچن ہو, بہائی ہو, کوئی بھی مذہبی اقلیت ہو, ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر ہمیں مذہب کے نام پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ میں رنکل اور رینا کی مثال دوں گی کہ یہ وہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خوشی سے, جس طرح کی تصویروں کے اینگلز آ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں خوشی خوشی جو ہے مذہب تبدیل کریں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے جبر کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی فورس کنورژن ہوئی ان میں سے پہلے تو تمام میرے ساتھیوں سے یہ سوال ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ معاملہ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا ہے یا محبت کا معاملہ. اگر یہ محبت کا معاملہ ہے
تو لڑکیاں جو ہیں وہ اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ اور اگر اسلام قبول کر رہی ہیں تو پھر ان کی شادی اتنی جلدی ایج میں کیوں کروا دی جاتی ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ اگر اور شادی کروائی بھی جاتی ہے تو رینا روینہ کے حصے میں ایسے 2 مرد حضرات آتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، جو اپنی زندگی کا گزر بسر بھی نہیں کر پا رہے، وہ اور 2 شادیاں کر کے ان کو بھی اپنے سر پہ لا دیتے ہیں۔ آج صبح کی یہ خبر تھی کہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں وہ اپنی غربت سے پریشان ہو کر شادیوں کی طرف جاتی ہیں یا مذہب تبدیل کرتی ہیں، تو ان دونوں سوال میں اس بات کی صفائی کی انتہائی ضرورت ہے کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہاں پہ جس طرف وہ گئیں تو ان کے لیے کیوں کوئی راجہ مہاراجہ نہیں آیا، کوئی امیر گھر کا بندہ کیوں نہیں آیا؟ اسی طرح کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ایک بات سیما کی صحیح ہے کہ مذہب اسلام کو نالج کے حساب سے پڑھ کے وہ کوئی نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، زوری زبردستی جبر سے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بندوق اور کلیشن کی پریشر کی وجہ سے وہ بیان دیتی ہیں کورٹ میں۔ اچھا گورنمنٹ بھی کبھی بالکل گورنمنٹ بے حسی ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے لڑکی اغوا ہو گئی، اس کے بعد مدرسے میں جاتی ہے، اس کو پریشر ڈالتے ہیں، تو آپ اگر مذہب تبدیل نہیں کیا تو ہم آپ کے پیرنٹس کو، بھائی کو، اس کو مار دیں گے۔ اس کو خوف کی وجہ سے، بچوں کا ذہن ہے 12-13 سال، خوف کی وجہ سے وہ بیان کورٹ میں وہی دیتی ہیں۔ ہاں، میرا عدالتوں سے بھی کچھ ہماری کمیونٹی کے اعتراضات ہیں، جیسے لتا رنکل آشا کماری کا میں نے بڑا کیس ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک میں گیا، دیکھا کہ عدالتیں بھی اس معاملے پہ ہمیں اپولوجیٹک لگتے کرتے ہیں۔ اچھا کیونکہ کچھ مذہبی ایشو بن جاتے ہیں، کچھ ان کو پریشر بھی آ جاتے ہوں گے، اس لیے۔ اچھا گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ تو پریشر ڈالتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسرے دن وہ ادھر سے دوسرے بارڈر میں چلے جاتے ہیں، پھر کورٹوں کا سارا لے کے نکاح کر دیتے ہیں، وہی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ان کو بیچ دیا جاتا ہے، مطلب وہ تو کافی ہے۔ اور دوسری کھیل داز کی ایک بات میں آگے کروں، سستی شہرت کمانے کے لیے ہمارے پاس بھی ایسے ممبر صاحبان ہیں جو یکدم بغیر کنسرن کے، بغیر ہم 8-10 بندے ہیں آپس میں بیٹھ کے مذہبی اس قدر بیٹھتے ہیں۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم پہ مہاجر رضوی صاحبہ بٹھائی، رانا بھگوان دت خیال تھا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، جمٹ وکیل بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اور شہباز بٹی جو منسٹر تھا اس ٹائم پہ منسٹر سندھ کے ڈاکٹر موہن لال تھا، پوری سندھ کے پی کے، پنجاب کے سب ہم نے فیڈر میں بلائے تھے ان کو، منسٹر شہباز بٹی تھا، ہم نے اکٹھے 3-4-5 میٹنگیں کی، لیکن کبھی کبھی مذہبی ایشو پہ مذہبی اسکالر بھی اس بات پہ نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے فورسبل کنورژن کی امینڈمنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جو اعتراض ہے ہم وہ بھی اعتراض ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذہبی اس کا اگر ٹائم دیں گے تو ہم بیٹھ کے کوشش کر کے، ابھی اس اسمبلی میں ان سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ان کو بٹھا کے ہم کوشش کر کے اس کو حل کر دیں گے۔ دیکھیں اس کا قانون نے جو اگر میں حل جو ہے نا پولیس ریفارم پہلے بہتر ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں کراچی میں ایک سونیا میگواڑ اٹھائی گئی ہے، میں نے خود میں MNA ہوں، آئی جی کو فون کیا کوئی ریسپانس نہیں ہے، ایس ایچ او کو میں بار بار فون کیا۔ عمل بچی کے ساتھ کیا ہوا کھلے عام جو ہے یہ بھی تو دیکھیں نا پولیس کتنی سٹرونگ ہے۔ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے، اس میں پولیس ریفارم ہو۔ وہ کون سا جتوئی کیس ہے کیا ہوا اس کا وہ چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا۔ جوڈیشل جو جیسے ڈاکٹر لال نے کہا اس میں بھی تھوڑی ہمیں تحفظات ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں نیب کا قانون کیسے ختم ہوگا، یہ سارے قانون اسی طرح جیسے نیب کا قانون میں ترمیم ہو اسی طرح یہ قانون آئے گا پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں تمام پارٹیاں، یہ میں واضح کر دوں، مجھے نیب کا قانون تو ان پارٹیوں نے تو پاس کیا تھا، آج آپ کی جب چیخیں نکلیں آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کرا۔ کہتے ہم نے اپنے دور میں بڑی غلطی کری، بلاول صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے دور میں پاس نہیں کیا۔ آپ لوگوں پہ جب وہ قانون استعمال ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں غلطی ہوئی، وہ غلطیاں ہوگی۔ مجھے اب یہ ہے کہ احتساب الرحمان اب کہاں سے آ گیا تھا؟ تمام پارٹیاں جو ہے اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، مگر سیاسی پارٹیوں کا بھی اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ لیڈرشپ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ اگر کر پاتی تو سندھ میں ہو جاتا، پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی مگر نہیں کر سکی نا۔ اسی طرح ہمیں مذہبی جماعتوں سے مشاورت، میں آپ کو بتاؤں میری 21 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں منارٹی کے پارلیمنٹرین کو بلایا تھا۔ گئے بھی تو آپ مولانا فضل الرحمان کے بعد مزید جو ہے جو مزید بڑا احترام ہے مولانا صاحب کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو طالبان بنا رہے ہیں لوگوں کو۔
نہیں انہوں اس کی بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو ہندو کمیونٹی کی یا مسیحیوں کے جو اقلیتوں کے مسائل ہے وہ کس طرح، میں نے ان کو واضح کہا، میں نے کہا یہ جو جبری شادیاں ہیں 18 سال سے کم عمر بچیاں 12 سال 8 سال کی فیصلہ کرتی ہے، اس پہ اب آپ کھیلتا تھا یہ گئے بھی کس بار مولانا فضل الرحمان کو مسلمانوں کو طالبان بنا رہے ہیں اور بڑھ کے بنا رہے ہیں. صاحب جب تک وہ رہنمائی نہیں کریں گے ہمارے مذہبی رہنما تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ان کی رائے سے، ان کی مشاورت سے، ان کی مرضی سے. اور ہمارے پاس اسلامی نظریات کونسل موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام جس میں ہر چیز واضح ہے، پڑوسی سے لے کر اقلیتی تک. ہم اور کچھ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں جو اسلام کہتا ہے، اسلام جبر کی منع کرتا ہے، وہ جبر سے روکتا ہے. آپ اس حساب سے فیصلہ کریں تو ہم لیکن ایسا بات یہ بھی ہے، مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل قوتیں بھی مداخلت کرتی ہیں. یہ ایسا بھی ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، عید، ہولی، دیوالی کٹھی مناتے ہیں. سندھ میں ہمیں کتنا پیار محبت ملتا ہے. سیما یہ بتائیں ایسا اچھا تم بتاؤ آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ مائنورٹی رائٹس کے لیے یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جب ہوں تو تمام پارٹیوں کے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نواز لیگ، ان کے ایم پی اے، ایم این اے کبھی پریس کلب کے سامنے کبھی مل کر اکٹھے انہوں نے مظاہرہ کیا؟ کوئی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے آپس میں اسمبلیوں کے اندر ہی اتنے اختلافات ہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ پریس کلب یا کہیں پر متحد ہو کر آ جائیں. ہماری بس گزارش یہ ہے، چاہے ہمارے یہ ساتھی ہیں، ہمارے جو میجورٹی کے ساتھی ہیں، اگر وہ قانون ساز ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ قانون بنائیں، اس کی امپلیمنٹیشن کریں. کسی بھی قسم کا فری ول ہمیں منظور نہیں، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو. اگر میں 18 سال کی نہیں ہوں، میرا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، میں جائیداد نہیں لے سکتی، میں کسی بھی قسم کا وہ کام نہیں کر سکتی جس پہ میری ایڈلٹری ریکوائرڈ ہے. تو میرے خیال سے مذہب کا معاملہ ہو جس میں لڑکیوں کو جو ہے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کسی مدرسے کسی دارالامان کے اندر جب کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ہندوستان پڑوسی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو اس بات کو تلاش کرے گا نا روایتی طور پر، اور ہمیں متاثر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عمران خان پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تو عمران خان کو یہ بات کرنی تھی، جب لڑکیاں سندھ سے لے کے پنجاب میں گئی تو پرائم منسٹر کو کیا کرنا تھا، ریڈ کر کے اس کو ریکور کر کے سندھ واپس دینا تھا. لیکن کورٹ میں جانے سے پہلے حالہ میں لڑکی اغوا ہو گئی، یہی کیس تھا. سی ایم مراد علی شاہ نے ہمیں بڑا ریسپانس دیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ریسپانس دیا. مخدوم جمیل زمان صاحب نے کیا کیا، ان کو اریسٹ کروایا. اس کے بعد جو وہ لڑکی دے دی. ایسے ہو سکتے ہیں، اس کا حل یہ طریقہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب پاکستان ادھر آیا ہے، کراچی میں بھی کوئی ایسا فیصلہ کر کے جائیں تو ہماری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے سندھ میں اور آپ رکھ رہے ہیں پنجاب میں، یہ والی بات ہوتا مصیبت یہی تو ہے نا. مجاہد صاحب میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا، آنریبل جج کے جو میں نے تاثرات سنے وہ میں اس سے سیٹسفائی ہوں. میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ اگر پوری سوسائٹی میں پولیس کا نظام درست ہو جائے، عدالتی نظام درست ہو جائے اور انصاف واقعی سستا اور فوراً ملنے لگے تو پھر شاید ان لوگوں کو بھی ملنے لگے. اس وقت تو جو ہے جو کیفیت ان کی ہے غالباً کوئی مختلف نہیں ہے. ان کے لیے اس لیے زیادہ یہ اس کو زیادہ فیل کرتے ہیں، رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ بہرحال مائنورٹی میں تو ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاؤن نیوز سے اجازت لیتا ہوں.